وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ معارف القرآن. ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہے اس پر اور نہ وہ رنجیدہ ہوں. تفسیر. اتارنے کے موقع پر ہم نے یوں حکم دیا تھا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ اس جنت کی بلندی سے. صرف حضرت آدم و بی بی حوا ہی نہیں بلکہ ان کے دشمن بھی، سب کے سب. پھر یاد رکھو ہم قانون ہدایت برابر بھیجتے رہیں گے، لہٰذا اگر آئے تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت جو میرے انبیاء لاتے رہیں گے تو یاد رکھو کہ جس نے پیروی کی غلام بن کر نبی کے پیچھے رہا اور تعمیل کرتا رہا میری ہدایت کی تو نہ کوئی آئندہ کے لیے خوف ہے اس پر، کسی خطرے کا اندیشہ ہی نہیں، اور نہ وہ کسی گزشتہ بات پر رنجیدہ ہوں. ان کی دنیا بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کس طرح بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو وجود میں لایا، نوع آدمی کو اس زمین پر بھیجا صرف اور صرف اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت مآب کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرا محبوب کتنا اہم ہے. اس بات کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکمت عملی اپنائی، اور حضرت آدم کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے معافی مانگنا یہ بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہے. اور اللہ رب العزت یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ دیکھ لو کہ تم اتنے زمانے کے بعد آ کر میرے حبیب کی گستاخی کر رہے ہو. تمہاری قسم جس ذات سے شروع ہوئی وہ ذات بھی میرے حبیب کی تعظیم کرنے والی ذات ہے. یہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں ذکر فرمایا اور بتایا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو معاملات ہوئے اور اس درمیان میں جب ہم نے آدم اور حوا اور شیاطین کی جو جماعت وہاں موجود تھی ان سب سے یہ کہا کہ اب تم زمین کی طرف جاؤ اور انتظار کرو کہ تم تک ہماری ہدایتیں پہنچے. جب تم تک ہماری ہدایتیں پہنچیں تو جو لوگ اس پر عمل کریں گے، جو لوگ ان ہدایتوں کے تابع ہو جائیں گے، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مان کر ان کی لائی ہوئی ہدایت کو مان کر میرے احکامات پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو ان کا معاملہ تو یہ ہوگا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انہیں نہ آنے والی کسی بات کا ڈر ہوگا، یعنی حشر میں حساب و کتاب کا ڈر انہیں نہیں ستائے گا. انہیں جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے اس بات پر غور و فکر کر کے ان کے دلوں میں خوف نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ سکون و اطمینان سے رہیں گے. اور جب وہ میری ہدایتوں پر عمل کریں گے، میرے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے غلام بن کر ان کی اتباع اور پیروی کو قبول کر لیں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب وہ یہ کر لیں گے تو انہوں نے جو کچھ پیچھے کیا وہ تمہارا رب معاف فرما دے گا، اور اس کے صدقہ و طفیل اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انہیں کسی اپنی پچھلی غلطیوں کا نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں مستقبل میں کبھی کوئی غم نہیں اٹھانا پڑے گا. لیکن اگر ہمیں کوئی خوف نہ ہو، یعنی مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کی کسی بات کو لے کر ہمارے دل میں کوئی ڈر نہ ہو، اور پیچھے جو کچھ ہم سے ہوا چاہے جان کر ہوا چاہے انجانے میں ہوا، اللہ رب العزت نے ان تمام کو بخشنے کا وعدہ فرمایا اور ان کی وجہ سے کوئی غم نہ ہونے کا وعدہ فرمایا.
لیکن ان دونوں حالتوں تک پہنچنے کے لیے، اس مقام کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شرط رکھی، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں جو ہدایت میرے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے تم تک بھیجتا رہوں، تم اسے مانتے رہو۔ تو جب تک یہ کرتے رہو گے کہ جیسا رب نے کہا ہے، جیسا رب نے چاہا ہے، ویسی زندگی گزارتے رہو گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کرو گے تو خوف میں بھی مبتلا کر دیے جاؤ گے اور غمگین بھی ہو جاؤ گے۔ پچھلی باتوں کو لے کر آج دیکھیں زمانے میں کتنے سارے بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج ڈپریشن میں ہے۔ تو یہ ڈپریشن کس کی وجہ سے آتا ہے؟ یہ غم کی وجہ سے آتا ہے، یہ دکھ کی وجہ سے آتا ہے، اور آئندہ آنے والے خوف کی وجہ سے آتا ہے کہ جب ہم نے یہ غلطیاں کی تو اب ہمارا یہ حال ہے، تو آئندہ جب ہمیں موقع نہیں ملے گا کچھ کر پانے کا ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہی حالت جو ہوتی ہے یہ ہم لوگوں کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے، اور اس کا سب سے بہترین علاج اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا کہ تم کسی غم میں مبتلا نہیں ہوگے، تم کسی خوف کے تابع نہیں ہوگے، شرط یہ ہے کہ میرے حکم پر چلنے لگو، میرے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے تابع ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر چل کر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم بجا لاتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تابع ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم۔